اسلام نے جو معاشرتی اصول دیا ہے، یعنی سوشل ایتھکس اور سوشل پرنسپل، ان میں سے ایک سوشل پرنسپل وہ ہے جسے اعراض کہتے ہیں، انگریزی میں اسے اوائڈنس کہتے ہیں۔ اعراض، اسلام میں اعراض کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ لگائیے، اور کیوں اہمیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ یہاں ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ پیدا کیا ہے۔ ہر مرد اور عورت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ کبھی یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں، بلکہ تمام مرد اور عورت ایک سطح پہ کھڑے ہو جائے اور ایک ہی انداز میں اور ایک ہی لینگویج میں سوچنا شروع کر دیں۔ یہ امپاسبل ہے۔ اور جب یہ امپاسبل ہے تو ایک آدمی ایک ڈھنگ سے سوچتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے ڈھنگ سے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی مصلحت کے خاطر ہر آدمی کو آزادی اور فریڈم دے دیا ہے۔ جب آدمی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اچھا سماج تشکیل پاتا ہے، لیکن جب انسان اپنی آزادی اور فریڈم کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر ایک رونگ سماج اور غلط سماج تشکیل پاتا ہے، یعنی انہیلدی سماج، ایک ایسا سماج جس میں ہر آدمی دوسرے کو کاٹ کھانے کی کوشش میں رہتا ہے، ایک ایسا سماج جس سماج میں کسی کو کسی کے اوپر اعتماد ہی نہ ہو، ایک ایسا سماج جس سماج میں بیٹھ کر ایک آدمی اطمینان سے کسی ایک فرد کے بارے میں بھی نہ سوچ پاتا ہو کہ وہ فرد ایسا ہے جو شریف ہے اور اس سے مجھے خیر ہی کی امید ہو۔ جب سماج میں اس قسم کے لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے ایسا سماج نہ اسلامی سماج ہو سکتا ہے، نہ وہ ہیلدی سماج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اچھا معاشرہ بنانے کے لیے قرآن میں ایک حکم دیا گیا، اعراض یعنی اوائڈ کرنا، یعنی دوسروں کی طرف سے ناخوشگوار صورتحال پیش آئے تو اس سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا راستہ آگے کی طرف بنانا۔ جس آدمی کے اندر اعراض اور اوائڈنس کی صفت ہو وہ کیا کرے گا؟ ہر لمحے میں ٹکراؤ سے اپنے آپ کو بچائے گا، پرووکیشن اور اشتعال کا جواب وہ نہیں دے گا، وہ اپنے معاملے میں اور اپنے مسئلے کے وقت ہمیشہ مواقع کو تلاش کرتا رہے گا۔ یہ اعراض کی پالیسی، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں اگر ٹکراؤ، اشتعال اور مسائل ہو تو عین اسی وقت یہاں مواقع بھی موجود ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ان اپرچونیٹیز اور مواقع جسے ہندی میں کہتے ہیں اوسر، ان اوسروں کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ان اوسروں کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو صبر سے کام لے اور اعراض کا طریقہ اختیار کرے، یعنی اوائڈنس کا طریقہ، یعنی براہ راست ٹکراؤ کا طریقہ نہ اختیار کرتے ہوئے وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے اپنے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ آپ نے کبھی جھرنوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب پانی اوپر سے جھرنے سے گرتا ہے، یا کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں گے جہاں بہت زیادہ پانی کے جھرنے ہو، پانی کے سوتے بہ رہے ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی جب اوپر سے گرتا ہے تو اوپر سے گر کر وہ جب اس کے سامنے پتھر ہوتا ہے تو اس پتھر سے زبردستی ٹکراؤ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس پتھر کے دائیں بائیں سے وہ اپنا راستہ نکال کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور عین اسی وقت وہ اس پتھر سے بھی ملتا رہتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ پتھر بھی گھستا رہتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو اپنا نیا راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے دائیں بائیں سے پیچھے سے، وہ اس راستے پر چل کر اپنے منزل کی طرف بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہی انسانی زندگی میں اعراض کا طریقہ۔ لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی نادانوں سے درگزر کرو، بھلائی کا حکم دو اور نادانوں سے اعراض کرو، درگزر کرو، اوائڈ کرو، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور نادانوں سے اعراض کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہے لیکن آپ کی زندگی میں اور آپ کے اندر اعراض کی صفت اور پرسنالٹی موجود نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس آدمی کے اندر صحیح معنوں میں اسلام داخل ہو جائے اس کے اندر اعراض کا طریقہ اور اعراض کی پالیسی بھی داخل ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے جو سیرت ابن ہشام میں اس طرح ہے کہ چند نصرانی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، مل کر انہوں نے پیغمبر اسلام سے بات چیت کی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بتایا، ان کا سوال تھا کہ آپ کیا ہیں، آپ کا میسج کیا ہے، آپ نے سب کچھ بتایا، تو ساری باتیں انہیں سمجھ میں آ گئی اور وہیں پیغمبر اسلام کا میسج قبول کر لیا۔ قبول کر کر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو جہل اب ان کے خلاف نصرانیوں جنہوں نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی، آپ کا میسج قبول کر لیا، اب ان کے خلاف دیکھیے اشتعال کرنا شروع کیا۔ ابو جہل یہ کہتا ہے
کہہ رہے تم لوگ اپنے قبیلے سے آئے، اپنے علاقے سے آئے، اپنے علاقے کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو بن کر، اور عجیب بات ہے کہ تم محمد کے پاس آئے، محمد نے جو کچھ کہا سنا اور اس کو تم نے مان لیا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم تحقیق کرتے، اس آدمی کے بارے میں معلوم کر لیتے، یہ آدمی کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے ابو جہل نے نصرانیوں سے کہا، لیکن ان نصرانیوں نے سیرت ابن ہشام کے مطابق کوئی بھی جواب نہیں دیا، بلکہ اعراض کا طریقہ اختیار کیا، سب کچھ سنا اور وہاں سے پھر نکل کر چلے گئے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اسلام کو اپنے اندر پوری طرح پی جائے، اسلامی تعلیمات کو پی جائے، تو پھر اس کے اندر اعراض یعنی اوائیڈنس کا طریقہ بھی خود بخود داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی اسلام کو نہ پیے، یا دوسرے لفظوں میں جس کے اندر اعراض کا طریقہ اور پرنسپل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی اسلام کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں۔